بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے بیل کا کانسیپٹ جو کرمنل لا میں پرووائڈڈ ہے۔ بیل کا چیپٹر جو ہے اس میں ایز پر اٹس کائنڈز بیل بیفور اریسٹ اینڈ بیل آفٹر اریسٹ، اور اس میں فردر جو ہے وہ کیسز جن میں بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے ایز اے میٹر آف رائٹ جو بیلیبل ہوتے ہیں، اور وہ اوفینسز جو نان بیلیبل ہوتے ہیں، یہ ہم سارا ڈسکس کریں گے۔ تو بیل بیسیکلی ہے کیا؟ بیل یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو، جو کورٹ ہے وہ کسی بندے کو ہینڈ اوور کر رہی ہے، کسی اکیوزڈ کو ہینڈ اوور کر رہی ہے کسی دوسرے بندے کے ہاتھ اگینسٹ دی شیورٹی۔ مینس کہ آپ کورٹ یہ آرڈر کرتی ہے کہ اس بندے کو رہا کر دیا جائے آن بیل، اور اس کے اگینسٹ ایک شیورٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے ایز پر دی سیٹسفیکشن آف دی کورٹ۔ تو بیسیکلی یہ ریلیز ہے، ریلیز فرام جیل، بیل جو ہے وہ ریلیز فرام جیل ہے، اور اس کے لیے ایک شیورٹی یا دو شیورٹی اگینسٹ دیٹ پرسن جس کو بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے ان پوسٹ اریسٹ بیل۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں سیکشن جو ہے 496 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے آفٹر اریسٹ بیل سے، اور آفٹر اریسٹ بیل کے ان کیسز میں جن میں بیل ایز اے میٹر آف رائٹ جو ہے وہ گرانٹ کی جاتی ہے۔ مینس کا جو شیڈیول 2 ہے جس میں سارے اوفینسز کو کیٹیگرائز کر دیا گیا، شیڈیول 2 میں جو اوفینسز ہیں ان کی کیٹیگریز بنا دی گئی کہ کون سا اوفینس جو ہے وہ کمپاؤنڈیبل ہے، نان کمپاؤنڈیبل ہے، کون سا اوفینس جو ہے وہ بیلیبل ہے، نان بیلیبل ہے، کون سا اوفینس جو ہے اس میں پولیس وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، کوگنیزیبل ہے یا نان کوگنیزیبل ہے، اور کس اوفینس کو کون سی کورٹ جو ہے وہ ٹرائی کرے گی۔ یہ ایک شیڈیول ہے۔ اس شیڈیول میں ہر اوفینس کے سامنے بتا دیا گیا ہے کہ یہ اوفینس بیلیبل ہے یا نان بیلیبل ہے۔ تو وہ اوفینسز جن میں جو بیلیبل ان نیچر ہیں وہ انڈر سیکشن 496 اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ اب 496 میں جو ہے ان وٹ کیسز بیل ٹو بی ٹیکن وین اینی پرسن ادر دین اے پرسن اکیوزڈ آف اے نان بیلیبل اوفینس از اریسٹڈ اور ڈیٹینڈ وداؤٹ وارنٹ by an officer in charge of police station, or appears or is brought before court and is prepared at any time while in the custody of such officer or in any other stage of proceeding before such court to give bail, such person shall be released on bail provided that such officer of court, if he or it think fit, instead of taking bail from such person, discharge him or on his executing bond without sureties for his appearance or herein after provided۔ تو سیکشن 496 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ان اوفینسز میں جن میں بیل ایز پر اسکیجول 2 آف CRPC، بیل جو اوفینسز جو ہے وہ بیلیبل ہیں ان سے یہ ڈیل کرتا ہے، اور بیل ایز اے میٹر آف رائٹ گرانٹ کی جاتی ہے انڈر سیکشن 496۔ جو بھی بندہ اریسٹڈ ہے وہ اپنی بیل موو کرے گا، اور کورٹ ایز اے میٹر آف رائٹ جو ہے وہ اسٹیچوٹری پروویژن ہے اس کو جو ہے وہ بیل گرانٹ کر دی جائے گی، اس کی ریفیول کی جو ہے وہ گنجائش لا میں اویلیبل نہیں ہے۔ اسی طرح اب آگے آ جائیں، بیل ہم نے یہ ڈسکس کی ہے وہ اوفینسز کو ڈیل کرے گا جس میں جو پوسٹ اریسٹ سے ریلیٹڈ ہے، یہ جس میں اکیوز کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے اور اریسٹڈ اکیوز کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ 496 جو ہے اس میں پوسٹ اریسٹ بیل ایز پر اسکیجول 2 جو بتا دیے گئے ہیں اس میں بیل آپ کو کورٹ ایز پر اسکیجول 2 جو ہے وہ آپ کو کیٹیگرائز کر کے اگر وہ 496 کے انڈر آئیں گے تو آپ کو بیل الاؤ کر دی جائے گی۔ اسی طرح سیکشن 497 ہے۔ سیکشن 497 جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کون سے اوفینسز ہیں اور کب بیل ان نان بیلیبل اوفینسز میں جو ہے وہ گرانٹ کی جاتی ہے۔ اس کا جیسے کہ ہیڈ ہے سیکشن 497 کا، وین بیل میں بی ٹیکن ان کیس آف نان بیلیبل اوفینس۔
اب یہ بتا دیا گیا سیکشن 497 میں کہ کب نان بیلیبل اوفینسز میں بیل جو ہے وہ گرانٹ کی جا سکتی ہے. اس کا سب سیکشن 1 جو ہے اس کو ہم پروہیبٹری کلاز بھی کہتے ہیں. پروہیبٹری کلاز کیا ہے؟ پروہیبٹری کلاز یہ ہے کہ وہ اوفینسز جن میں پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی ہے، جن میں پنشمنٹ امپرزمنٹ فار لائف ہے، یا جن میں پنشمنٹ جو ہے وہ 10 ایئرز ہے. تو اٹ مینس کہ 10 ایئرز اور اس سے اوپر والے جتنے بھی اوفینسز ہیں، اگر اس میں اکیوزڈ اپنی بیل کروانے کے لیے آئے گا کورٹ میں تو اس کو ریفیوز کر دیا جائے. اور 10 ایئرز سے کم جو اوفینسز جن میں پنشمنٹ، وہ اوفینسز جن میں پنشمنٹ 10 ایئرز سے کم ہے، ان میں اگر اکیوز بیل جو ہے وہ بیل کے لیے آئے گا تو ان کو بیل جو ہے وہ گرانٹ کر دی جائے گی. اٹ مینس یہ بہت سی ججمنٹس میں بھی ڈیسائیڈ ہوا کہ وہ اوفینسز جن میں جو پنشمنٹ ہے وہ 10 سال سے کم ہے، اس میں بیل ایز اے میٹر آف رائٹ اور ایز اے میٹر آف گریشیس جو ہے وہ گرانٹ کی جاتی ہے، اور اس کو ڈکلائن جو ہے وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کیا جاتا ہے. اب وہ ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کیا ہیں؟ وہ کورٹس دیکھتی ہیں ایز پر نیچر آف کیس اینڈ ایز پر نیچر آف offense ایز پر نیچر آف کیٹیگری آف اکیوزڈ. تو یہ ایک جنرل رول بتا دیا گیا کہ وہ offenses جن میں پنشمنٹ 10 ایئرز یا 10 ایئر سے زیادہ ہے، امپرزمنٹ فار لائف اور ڈیتھ پینلٹی کا اس میں ذکر ہے، 10 ایئرز یا 10 ایئر سے زیادہ ہے، ان میں ایک پروہیبشن کر دی گئی، پروہیبٹ کر دیا گیا کہ ان offenses میں بیل جو ہے وہ گرانٹ نہیں کرنی. اور 10 ایئر سے اٹ مینس کہ جو 10 ایئر سے کم ہے ان میں بیل جو ہے وہ گرانٹ کر دی جاتی ہے. اب جہاں پہ پروہیبشن آ گئی، اس پروہیبشن کی بھی ایکسیپشنز ہیں کہ اس پروہیبشن کو جو لا نے بتا دیا انڈر سب سیکشن 1، اس کی جو ایکسیپشنز ہیں وہ کیا کیا ہیں کہ ان میں بھی بیل جو ہے وہ گرانٹ کی جا سکتی ہے. اس کی فرسٹ پرووائزو جو ہے سیکشن 497 کی سب سیکشن 1 کے بعد فرسٹ پرووائزو ہے، اس میں کیٹیگرائز کر دیا کہ کون کون سے بندے ہیں جن کو ایکسیپشنلی طور پہ بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے. اس میں نمبر 1 آ جاتا ہے اس میں وہ اکیوز جن کی ایج 16 ایئرز سے کم ہے، اینی وومن، اینی سک پرسن اور اینی انفرم پرسن accused of such offense be released on bail. یہ بتا دیا گیا کہ اگر 16 سال سے کم عمر کا اکیوزڈ ہے، اگر وہ فیمیل اکیوزڈ ہے، اگر وہ سک پرسن ہے، اور اگر وہ انفرم پرسن ہے تو اس کو بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے. یہ اب اس کا آگے فردر پرووائزو ہے، فردر ایکسیپشن ہے، فردر پرووائزو ہے. اس پرووائزو میں کیا بتا دیا گیا کہ جب بھی عدالت بیل گرانٹ کرے گی تو اس میں سب سے پہلے پروسیکیوشن کو جو ہے وہ نوٹس کرے گی، اور پروسیکیوشن جو ہے وہ آ کے بتائے گی کہ اس اکیوز کو بیل کیوں اس گرانٹ نہ کی جائے. چونکہ پروسیکیوشن تو یہی کہے گی کہ جو اکیوزڈ ہے وہ بیہائنڈ دی بارز رہے، تو اس لیے اکیوز کو بیل گرانٹ کرتے ہوئے جب بھی کوئی اکیوز بیل گرانٹ کرتا ہے تو جو کمپلیننٹ پارٹی ہے، جو پروسیکیوشن ہے، اس کو نوٹس سرو کیے جاتے ہیں، اور آفٹر اپیرنس آف پروسیکیوشن اور کمپلیننٹ پارٹی ان کو سننے کے بعد بیل گرانٹ کی جاتی ہے. تو وہ آ کے بتاتے ہیں کہ کیا ریزنز ہیں جن کی بیس پہ اس کی بیل ریفیوز کرنی چاہیے یا اکیوز کو بیل گرانٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ اس کی جو ہے وہ ایک اور ایکسیپشن جو آ گئی تھی، ایک اور جو ہے وہ پرووائزو جس میں ایکسپلینیشن آ گئی. اب اس کے بعد اس میں جو فردر جو ہے وہ پرووائزو ہے، اس میں یہ ایک ہمارا جو ایڈ ہوا تھا اس سیکشن میں، ایک ایسی گراؤنڈ کہ جو ٹائم پیریڈ سے ڈیل کرتی ہے، جس کو ہم اسٹیچوٹری گراؤنڈ کہتے ہیں. کہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ جب کسی بھی اکیوز کو جو ہے وہ ایک اسٹیچوٹ نے بتا دیا ٹائم پیریڈ کہ کسی اکیوز کو اگر کتنا ٹائم پیریڈ ہو جائے تو اس کو بیل گرانٹ کر دینی چاہیے، وہ اسٹیچوٹری پرووائزو میں اسٹیچوٹری گراؤنڈ کے طور پہ اس کو جو ہے وہ بیل اپلائی کرتا ہے اکیوزڈ. اب اس میں اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا اسٹیچوٹری گراؤنڈ کو. اب اسٹیچوٹری گراؤنڈ میں کہہ دیا گیا provided further that court shall except where it is of the opinion that delay in the trial of the accused has been occasioned
by an act or omission of the accused or any other person acting on his behalf, direct that any person shall be released on bail. اب یہ جو پروائزو ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اسٹیچوٹری پیریڈ کو جو ہے وہ اس کے انڈر ریلیف لینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہم ایکسیپشن جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں فردر اس میں کہ جو ڈیلے ان ٹرائل ہے وہ اکیوز کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اسٹیچوٹری گراؤنڈ کیا ہے کہ وہ جتنے بھی اوفینسز جن میں پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے, مطلب ڈیتھ پینلٹی سے کم پنشمنٹ ہے, ان تمام کیسز میں اگر میل اکیوزڈ ہے تو 1 سال کے اندر, اور اگر فیمیل اکیوزڈ ہے تو 6 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ختم ہونا چاہیے, اور اگر اس کا ٹرائل ختم نہیں ہوتا تو اس کو بیل پہ رہا کر دینا چاہیے, لیکن ڈیلے ان ٹرائل اکیوز کی طرف سے نہ ہو. اسی طرح آگے بتا دیا گیا کہ وہ آفینسز جن میں پنشمنٹ ڈیتھ پینلٹی ہے اس میں اگر میل اکیوزڈ ہے تو اس کا 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہے, اور اگر فیمیل اکیوزڈ ہے تو اس کا 1 سال کا ٹائم پیریڈ ہے. اگر اس ٹائم پیریڈ میں وہ اس کی بیل کا اس کے ٹرائل کا فیصلہ نہیں ہوتا, کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا, تو اس کو بیل پہ جو ہے وہ رہا کیا جا سکتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ ڈیلے ان ٹرائل جو ہے وہ اکیوزڈ یا اس کے بہاف پہ جو ریپرزینٹ کر رہا ہے ان کے بہاف پہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے بہاف پہ ڈیلے ہوگی تو پھر ویریس ججمنٹس آف اپیکس کورٹس ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بیل کا مستحق نہیں ہے. آگے پھر فردر اس کو جو ہے وہ بتا دیا گیا, فردر اس کی ایکسپلینیشن دے دی گئی. وہ کس بارے میں دے دی گئی کہ اگر اکیوزڈ آپ کا جو ہے وہ ہارڈن کرمنل ہے, اور اگر اکیوزڈ جو ہے وہ ریپیٹیشن آف آفینس کرتا ہے, جیسے کہ اس میں ادھر ذکر ہے کہ جیسے بتا دیا گیا is of hardened, desperate or dangerous criminal or accused of an act of terrorism punishable with death or imprisonment for life. Hardened criminal, desperate, terrorism کے انڈر جو آتا ہے وہ اگر کوئی offense ایسا کرتے ہیں جو اس کیٹیگری میں آتا ہے جن کی ڈیتھ پینلٹی ہے, تو اس میں کہہ دیا گیا کہ یہ اکیوز جو ہے وہ مستحق نہیں ہے بیل کی. یہ ڈیٹیل سیکشن کی ایکسپلینیشن جو میرے مطابق میرے پوائنٹ آف ویو سے ہے, سب سیکشن 1 کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن یہ ہے, سیکشن 497. اب سیکشن 497 سب سیکشن 2 کیا ہے, اس کو فردر انکوائری کلاز کہتے ہیں. فردر انکوائری کلاز مینس کہ اگر کوئی کیس میں ڈاؤٹس ہیں, ڈینٹس ہیں, تو اس پہ فردر انکوائری کی ابھی ضرورت ہے. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ایف آئی آر میں ایک ویپن شو کیا گیا ہے اور وہ ویپن ہے پستول سے جما رہا ہے, اور اس کی ریکوری جو ہے اکیوز سے ریمانڈ پہ جو ریکوری کرتے ہیں وہ ڈنڈا یا سوٹا کیا گیا, یا اگر آپ نے جو ہے وہ ٹائم میں ڈفرنس آ رہا ہے, یا آکولر اور میڈیکل ورژن میں ڈفرنس آ رہا ہے, اس طرح کے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں جو یہ ثابت کریں کہ کیس میں ابھی بہت سے ڈاؤٹ اور ڈینٹس ہیں اور اس میں فردر انکوائری کی ضرورت ہے, تو پھر کورٹ جو ہے وہ اپنا پروڈنٹ مائنڈ استعمال کرتے ہوئے بیل جو ہے وہ اکیوز کو گرانٹ کر سکتی ہے, کیونکہ یہ بیل ایک ڈسکریشنری پاور ہے, اور کورٹ جو ہے وہ اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کرتے ہوئے اس اکیوز کو جو ہے بیل گرانٹ کر سکتی ہے. اب یہ تھے سیکشن 1, سب سیکشن 1 اور سب سیکشن 2. سب سیکشن 3 یہ ہے کہ اگر کورٹ نے انڈر سب سیکشن 1 اور سب سیکشن 2 اکیوز کو اگر بیل گرانٹ کی ہے تو وہ اس کی ریزنز جو ہیں وہ لکھے گی کہ کن ریزنز کی بیس پہ اس کو بیل گرانٹ کی گئی, وہ آرڈر میں اپنے ریزنز لکھیں گے. سب سیکشن 4 کیا ہے کہ اگر بیفور دی پروناؤنسمنٹ آف ججمنٹ
after the conclusion of trial or before the pronouncement of judgment, اگر کورٹ سیٹسفائڈ ہوتی ہے کہ یہ اکیوز جو ہے یہ بیل کا مستحق ہے تو اس ٹائم بھی بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے. اور سب سیکشن 5 جو کہ کینسلیشن آف بیل سے کرتا ہے، کینسلیشن آف بیل سے جو ہے وہ منسلک ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر جس عدالت نے بیل گرانٹ کی ہے وہ عدالت یا اس سے اوپر والی عدالت، ہائر کورٹ، سیم کورٹ جس نے بیل گرانٹ کی ہے یا ہائر کورٹ، وہ بیل کو کینسل بھی کر سکتے ہیں. اور کینسلیشن آف بیل کے لیے جو گراؤنڈز ہیں ان کا فلفل ہونا ضروری ہے. تو یہ چیپٹر تھا بیل کا. اس میں بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ جو موسٹ ریسنٹ ججمنٹ ہے، بلکہ لاسٹ ٹائم ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ایگزام میں بھی پوچھا گیا تھا بیل کا کوشچن، اور وہ پوچھا گیا تھا ان کنیکشن آف دا ججمنٹ 2022 SCMR پیج 1 جو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو ہے اس کو پروناؤنس کیا گیا. اور اس میں بھی جو اس کیٹاگرائز میں جو اسٹیچوٹری گراؤنڈ پہ اس کو ڈسکس کیا گیا کہ اسٹیچوٹری گراؤنڈ میں کس طرح سے بیل جو ہے اس کو الاؤ کرنا چاہیے، جو ڈیلے ہے وہ کس کے پارٹ پہ ہے، جو کون سے وہ کرمنل ہیں جن کو بیل جو ہے وہ جن کی ریفیوز کرنی چاہیے. تو اس کو 2022 SCMR پیج 1 میں جو ہے وہ بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا گیا. اور اس کا ڈیلے ان کنکلوژن آف ٹرائل، ایکسٹینٹ اینڈ اسکوپ آف رائٹ آف این اکیوزڈ آن بیل آن دی اسٹیچوٹری گراؤنڈ آف ڈیلے in conclusion of the trial under the third proviso of section 497 subsection 1 CRPC and the exception to the such right provided under such fourth proviso stated. اسی کو سارا جو ہے وہ ہائی لائٹڈ کیا گیا ہے، اس سارے پوائنٹ کو ویل ایکسپلینڈ کیا گیا. تو یہ تھا پوسٹ اریسٹ بیل جو سیکشن 497 اور سیکشن 496 جو وہ ڈیل کرتے ہیں. سیکشن 496 ان میں جو بیلیبل آفینسز ہیں، سیکشن 497 ان میں جو نان بیلیبل آفینسز ہیں. اور اس کے بعد تھرڈ اس میں دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے پری اریسٹ بیل. اب پری اریسٹ بیل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈر سیکشن 498 پری اریسٹ بیل جو ہے اس کو بیان کیا گیا. جب بھی آپ اریسٹ سے بچنے کے لیے، جب بھی ایک اکیوز کے اگینسٹ FIR رجسٹر ہو جائے اور اکیوز جو ہے وہ کہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو وہ ڈائریکٹلی FIR لے کے ڈائریکٹلی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے اپنی پری اریسٹ بیل لے سکتا ہے. اور پری اریسٹ بیل میں جو گراؤنڈز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اگر وہ آ رہا ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تو وہ گراؤنڈز کیا لے گا کہ وہ بے گناہ، FIR فالس اینڈ فریولس ہے، اکیوز جو ہے وہ انوسینٹ ہے، اکیوز کو اپریہینشن آف اریسٹ ہے کہ اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اور اگر اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا تو وہ بے گناہ جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اکیوز کو ایک مرتبہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز سن لے. اکیوزڈ اپنی بے گناہی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دے گا. پھر جو کنکلوژن ہوگا IO کا، انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا، اس پہ بیس کر کے آگے اس فردر بیل کو چلایا جا سکتا ہے. تو سیکشن 498 CRPC ڈیل کرتا ہے پری اریسٹ بیل پہ کہ پری اریسٹ بیل جب آپ ڈائریکٹلی بیل کورٹ جو ہے وہ بیل کورٹ جو ہے ایڈمٹ کر لیتی ہے اکیوز کو آن بیل. آپ کسی بھی اکیوز کے اگینسٹ اگر FIR رجسٹر ہوئی ہے وہ ڈائریکٹلی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جا کے بیل اپلائی کر سکتا ہے. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس، جہاں پہ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں مور سب ڈسٹرکٹس ہیں تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جا سکتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے کہ میں حاضر ہوں، مجھے جو ہے وہ پری اریسٹ بیل دی جائے. اس کو کچھ دنوں کے لیے پری اریسٹ بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے جس کو ایڈ انٹرم بیل کہتے ہیں. مین بیل اس کی چل رہی ہوتی ہے، ایڈ انٹرم کے اس کو اریسٹ نہ کیا جائے. اور اس اکیوز کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے پاس جا کے اپنے آپ کو انویسٹیگیشن شامل تفتیش کروائے اور اپنی بے گناہی ثابت کرے.
اور اگر وہ انویسٹیگیشن میں جا کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاس جا کے اپنا ورژن جو ہے وہ ریکارڈ کرواتا ہے، اس کے بعد جب وہ عدالت میں آئے گا نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ، عدالت یا اس کو جو ہے وہ اس کی بیل آلریڈی جو ایڈ انٹرم بیل جو ہے اس کو گرانٹ کی ہوئی ہے، اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکے عدالت اس کو ریکال کر لیتی ہے، یعنی کہ اس کی بیل جو ہے جو الاؤ کی ہوئی تھی وہ واپس لے لیتی ہے، بیل خارج کر دیتی ہے۔ اور اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے یا کیس میں ڈاؤٹس اور ڈینٹس اتنے ہوتے ہیں جس سے شک و شبہات کا بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، اور ان شک و شبہات کی بیس پہ اس کی بیل جو ہے وہ کنفرم کر لی جاتی ہے، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں اکیوزڈ از فیورٹ چائلڈ آف لا، اور اکیوز کو یہ ٹرم ہے، اکیوزڈ از فیورٹ چائلڈ آف لا، اور جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں ان کا بینیفٹ جسٹ اور جسٹ اکیوز کو دیا جائے، کمپلیننٹ کو نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کمپلیننٹ از دی پرسن ہو پروو دی کیس اگینسٹ دی اکیوزڈ بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ۔ یہ کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ ہے۔ تو آپ اس طرح جو آپ کی پری ریسٹ بیل ہے یا اس کو خارج کر دیا جاتا ہے یا اس کو کنفرم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ سیکشن 496، سیکشن 497 اور سیکشن 498 CRPC جو ڈیل کرتے تھے پری اریسٹ اور پوسٹ اریسٹ بیل سے ریلیٹڈ، اور پوسٹ اریسٹ میں فردر بیلیبل اور نان بیلیبل آفینسز سے ریلیٹڈ۔ تھینک یو ویری مچ۔